نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں میری بات سمجھ، اور میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ کو، میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ کو، تو میری ہر مصیبت کو ضرب سعد سمجھ۔ السلام علیکم، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس کا سامنا دنیا کے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں۔ جی، غربت صرف وسائل کی کمی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو انسان کو اپنے مقصد سے دور کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کو اپنی پوری طاقت کا اظہار کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس زنجیر کو توڑنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں غربت کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ غربت کی حقیقت صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں بلکہ یہ وسائل کی کمی کا نام ہے، بلکہ یہ مواقع کی کمی کا نام ہے۔ اچھی تعلیم حاصل کرنے کا معیار کم ہونا یا اچھی صحت حاصل کرنے کا معیار کم ہونا، تو یہ ہمارے لیے غربت ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کریں گے جو میری نظر سے گزرا۔ ایک کسان تھا، وہ دن رات محنت کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانے کا خواب دیکھتا تھا، وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ میں محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا مستقبل کریٹ کر سکوں گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ وہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی غربت کی چکی میں پسا رہا، وہ غربت کی چکی سے نہ نکل سکا۔ لیکن ایک دن اس نے سوچا، اس نے عزم کیا کہ میں نے جو اس دنیا میں اور اس دور کے جو موجودہ وسائل ہیں اس کو سیکھنا ہے، اور ان تمام وسائل کو جب میں سیکھ جاؤں گا اس کے بعد میں نے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میں ان تمام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے غربت سے کس طرح نکل سکتا ہوں۔ دوستو، آج اللہ گواہ ہے کہ وہ کسان کا گھر بہترین چل رہا ہے اور اس کے بچے بھی خوشحال ہیں۔ کیوں خوشحال ہیں؟ کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے اس نے اپنی سوچ بدل کر ان وسائل کا استعمال کیا اور آج وہ بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ کس طرح گزار سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے وسائل کو بہتر استعمال کرنا آپ کو آ گیا تو آپ ایک اچھے اور بہتر مستقبل کی جانب جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم پھر سنتے ہیں کہ دوسری چیز کہ غربت کے اثرات کیا پڑتے ہیں ہماری جو زندگی ہے اس پر، غربت کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھیں، غربت جو ایک غریب انسان ہوتا ہے وہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت محدود سی ہو جاتی ہے، اور اس کی جو اپنی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ان طاقتوں کا استعمال صحیح سے نہیں کر سکتا، وہ اپنے معاشرے کے اندر ترقی نہیں کر سکتا، وہ اپنے معاشرے کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، وہ اپنے معاشرے کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے، اور وہ جو اس کی اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو کم پیشہ ضروریات، جو کم تر ضروریات، وہ ان کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی پورا کرنے کے لیے اس کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر وہ کس طرح لیڈ کر سکتا ہے جب کہ ایک انسان اپنے آپ میں اور اپنی ضروریات سے ہی باہر نہیں نکل سکتا تو وہ دوسروں کو کس طرح لیڈ کرے گا؟ دیکھیں، غربت کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر۔ انسان کو اپنی جو حالت زندگی کی اس کو بدلنا ہوگا، غربت سے نکلنا ہوگا۔ جب ایک انسان غربت میں ہوتا ہے تو وہ ایک پستہ حالت میں ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی وہ بہت زیادہ حقیر سمجھنے جانے لگ جاتا ہے۔ اور آئیے ہم پھر سنتے ہیں کہ غربت سے نکلنے کی ضرورت کیوں ہے۔ پہلے میں نے بیان کیا کہ غربت کے اثرات، اب غربت سے نکلنے کی ضرورت بھی یہی آ رہی ہے کہ جب میں نے غربت کے اثرات آپ کو بیان کیے کہ لوگ کے اندر انسان کی عزت نہیں ہوتی، انسان کی ویلیو نہیں ہوتی، اسی لیے غربت سے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح نکلیں اس غربت سے۔ غربت سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک مقام رکھ سکیں، آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کی ضروریات ان کو وقت پر
پہنچ سکیں، مل سکیں، آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے، آپ اپنے بچوں کے لیے بہتر صحت دینے کا استعمال کر سکیں، ان کو کوئی دوائی کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اچھی سے اچھی ان کو دے سکیں۔ کب دے سکیں گے؟ جب آپ کے پاس سکون ہوگا۔ سکون کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی ضروریات، تمام تر ضروریات انسان کی جب پوری ہوتی ہیں تو انسان اپنی اچھی اور بہتر زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم عملی اقدام کر کے اپنی زندگی کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا اقدام تعلیم۔ تعلیم ایک بہت بڑا زیور ہے انسان کا۔ اگر انسان کے پاس تعلیم آ جاتی ہے تو وہ دنیا میں کسی بھی معاشرے کے اندر بہتر سے بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ تعلیم کی اسلام میں بھی بہت مفید اور بتایا ہے اور اس کی بہت عزت و شان و شوکت بیان کی ہے تعلیم کے بارے میں۔ دیکھیں، تعلیم ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جو انسان کو بڑے خواب سکھاتی ہے، بڑے لیول پہ لے جاتی ہے اور انسان کو اپنی سوچ بدلنے کا طریقہ بتاتی ہے اور انسان کو بڑے خواب دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک تعلیم ہوتی ہے، وہ ایک علم ہوتا ہے جو انسان کے پاس ہوتا ہے۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کی تعلیم ہے۔ آئیے دوسری چیز جو ہم عملی اقدام کر کے اپنے آپ کو غربت سے نکال سکتے ہیں وہ ہے جی مہارت حاصل کرنا۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کسی بھی کام کے اندر مہارت رکھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی عزت مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو آن لائن سکل یا کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کوئی بھی کورس ڈیجیٹل آن لائن، اس کی جو مہارت ہے یہ آپ حاصل کر لیں، آپ آسانی سے اس معاشرے میں ترقی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی مہارت اس وقت کام آتی ہے جب اس کا وقت چل رہا ہوتا ہے، جب اس کا دور چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر پچھلے زمانوں کے اندر لوگوں نے بہت پرانے کام ان کو آتے ہوں گے، ان کے پاس پرانے ہنر ہوں، لیکن آج کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو وہی اگر ہنر آج کے لوگ سیکھیں اور آج کے زمانے کے اندر ان کی ضرورت ہی نہیں تو پھر وہ کس طرح اس معاشرے کے اندر کامیاب ہوں گے؟ آپ وہ ہنر سیکھیں جو آج کل کی ضرورت ہے، آج کل کے لوگوں کو وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر آپ حاصل کریں گے اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے جو لوگ ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز، خود پر یقین۔ دوستو، یہ یاد رکھیے گا، خود پر یقین انسان کا جب ہوتا ہے تو انسان کو ایک امید ملتی ہے کہ میں اپنی جو سوچ ہے اس کو بدل کر اپنے آپ کو میں ایک بہت بڑے لیول پہ جا کے کامیاب انسان بنا سکتا ہوں اور اپنی پریشانیوں کو میں ختم کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، یہ یقینی ہوتا ہے جو انسان کو ہمت دیتا ہے، انسان کو طاقت دیتا ہے کہ جی آپ کر سکتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے آپ کے اندر سے ایک مثبت اشارہ مل جاتا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ انسان دنیا کا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اختتام کی طرف اور اس کے ساتھ ایک پیغام ہوگا میرا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور اس پیغام کو آپ نے لازمی سننا ہوگا۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غربت سے نکلنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھ سکتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی غربت کی زنجیروں میں قید نہیں رکھ سکتی۔ آئیے مل کے یہ عہد کریے اور یہ کہ ہم اپنی زندگی کو ایک نئی سمت میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ غربت آپ کی قسمت نہیں بلکہ یہ ایک چیلنج ہے جس کو محنت اور عزم کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔